غالب کا ایک شعر مجھے اس وقت یاد آیا کہ ہوا جب غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا، نہ ہوتا گر جدا تن سے تو زانوں پر دھرا ہوتا. تو غالب کے یہاں غم کو عزیز مانتے ہیں، غالب غم سے محبت ہے. ہماری فہرست میں بھی ایک ایسا شاعر ہے جسے غم سے محبت ہے، جو درد کو عزیز رکھتا ہے، جس کی شاعری میں کسی سچے عاشق کے آنسوؤں کی چمک نظر آتی ہے، اور جس کے لہجے میں، جس کے ترنم میں جب بارش کی بوندیں پہلی بار سوکھی بنجر زمین پہ گرتی ہیں اس وقت جو خوشبو مہکتی ہے وہ اعظم شاکری صاحب کی شاعری میں ہمیں نظر آتی ہے. زوردار تالیوں کے ساتھ اعظم شاکری صاحب کا استقبال کی. جی اعظم بھائی. ساری رات کے بکھرے ہوئے شیرازے پر رکھی ہیں. واہ. ساری رات کے بکھرے ہوئے شیرازے پر رکھی ہیں، پیار کی جھوٹی امیدیں خمیازے پر رکھی ہیں. واہ واہ. پیار کی جھوٹی امیدیں خمیازے پر رکھی ہیں، کوئی تو اپنا وعدہ ہی آسانی سے بھول گیا. واہ. کوئی تو اپنا وعدہ ہی آسانی سے بھول گیا، اور کسی کی دو آنکھیں دروازے پر رکھی ہیں. واہ 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 واہ. اور کسی کی دو آنکھیں دروازے پر رکھی ہیں. عجب لہجہ تھا، سنتے ہی سمندر چونک پڑتے تھے. ہزاروں بے سہاروں کے مقدر چونک پڑتے تھے. ہمارے چیخنے پر بھی کسی کا در نہ کھلتا تھا. کسی کے جسم کی خوشبو سے پتھر چونک پڑتے تھے. کسی کے جسم کی خوشبو سے پتھر چونک پڑتے تھے. لگا کے مجمع کہیں تماشا دکھا رہا ہوں. لگا کے مجمع کہیں تماشا دکھا رہا ہوں. میں اپنی ہستی بنا بنا کر مٹا رہا ہوں. میں اپنی ہستی بنا بنا کر مٹا رہا ہوں. نہ کوئی چھت ہے نہ کوئی دیوار و در ہے جس میں میں ایک ایسے ہی گھر کا نقشہ بنا رہا ہوں. میں ایک ایسے ہی گھر کا نقشہ بنا رہا ہوں. مجھ سے بچھڑتے وقت وہ تھوڑا سا مسکرا گیا. مجھ سے بچھڑتے وقت وہ تھوڑا سا مسکرا گیا. دور تو خیر کیا ہوا اور قریب آ گیا. دور تو خیر کیا ہوا اور قریب آ گیا. مجھ سے بچھڑتے وقت وہ تھوڑا سا مسکرا گیا. زندگی یوں بھی گزاری جا رہی ہے جیسے کوئی جنگ ہاری جا رہی ہے. جس جگہ پہلے کے زخموں کے نشان ہیں پھر وہیں پر چوٹ ماری جا رہی ہے. پھر وہیں پر چوٹ ماری جا رہی ہے. جس جگہ پہلے کے زخموں کے نشان ہیں پھر وہیں پر چوٹ ماری جا رہی ہے. بول کر تعریف میں کچھ لفظ اس کی شخصیت اپنی نکھاری جا رہی ہے. بول کر تعریف میں کچھ لفظ اس کی شخصیت اپنی نکھاری جا رہی ہے. وقت رخصت آپ دیدہ آپ کیوں ہیں، جسم سے تو جاں ہماری جا رہی ہے. جسم سے تو جاں ہماری جا رہی ہے. دل کے چھالوں کو ہتھیلی پہ سجا لایا ہوں. غور سے دیکھ میری جان میں کیا لایا. غور سے دیکھ میری جان میں کیا لایا ہوں. میں نے ایک شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا لیکن اس شہر کو آنکھوں میں بسا لایا. لیکن اس شہر کو آنکھوں میں بسا لایا ہوں. ترنم سے ایک غزل ملاحظہ فرما لیں. آج ایک دل کر رہا ہے ایک نئی غزل، مطلب نئی تو نہیں ہے، غزل پرانی ہے جو پڑھی نہیں گئی ہے، آپ لوگوں نے شاید کم سنی ہو. تو خوشبیر بھائی کہ آپ جیسے آپ صدر محترم ہیں تو آپ کی اجازت بہت ضروری ہے اس غزل کے لیے. اور دو تین شعر میں پھر اب وہ پڑھوں گا جو مجھے پڑھنا چاہیے. ایک غزل یہ سن لیں. اجازت. کسی چراغ کی آنکھوں میں ڈر نہیں آئے. واہ. کسی چراغ کی آنکھوں میں ڈر نہیں آئے. وہ رات ہی نہ ہو جس کی سحر نہیں آئے. وہ رات ہی. اب شعر سنیں. میں کائنات کا وہ کم تر و حقیر چراغ. میں کائنات کا وہ کم تر و حقیر چراغ کہ جس کی لو بھی کسی کو نظر نہیں آئے.
کہ جس کی لو بھی کسی کو نظر نہیں آئے. محبتوں کے امی تھے صداقتوں کے سفیر. واہ. محبتوں کے امی تھے صداقتوں کے سفیر. وہ لوگ ایسے گئے لوٹ کر نہیں آئے. وہ لوگ ایسے گئے لوٹ کر. اور دوستو ایک شعر، محبت بڑی عجیب چیز ہے، اس میں جو چیز نہیں ملتی وہ بہت اہم ہوتی ہے، بہت خاص ہوتی ہے. اسی کو شعر بنایا. خیر رنجیت بھائی تو ان کا محبت سے کوئی تعلق نہیں، ان کا لہجہ اتنا سخت ہے ماشاءاللہ، لیکن میں اس شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں. کسی چراغ کی آنکھوں میں ڈر، شعر سنیے گا، نہیں آئے. یہی ہے عشق میں جانا خراش دل کا علاج. یہی ہے عشق میں جانا خراش دل کا علاج. اسی کی راحت کو جو نظر نہیں آئے. اسی کی راحت کو جو نظر نہیں آئے. اسی کی راحت کو جو نظر نہیں آئے. کسی چراغ کی آنکھوں میں ڈر. ہزار شمعیں جلی اور جل کے بجھ بھی گئیں. ہزار شمعیں جلی اور جل کے بجھ بھی گئیں. ہمارے چاہنے والے مگر نہیں آئے. ہمارے چاہنے والے مگر نہیں آئے. دوستو ایک غزل کے 2-3 شعر اور ملاحظہ فرما لیں. یہ غزل تھوڑی سی زیادہ سنجیدہ ہو گئی نا، آپ پر زیادہ ویسی لگنے لگی، لیکن آپ اچھی بات یہ ہے کہ آپ سن بہت جی لگا کے رہے ہیں. آپ اگر اسی طرح سے سنتے رہیں اور داد نہ بھی دیں تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے. اس طرح سے سنیں. آنکھ میں سیلاب کا منظر بنا لیتا ہوں میں. منظر بنا لیتا ہوں میں. آنکھ میں سیلاب کا منظر بنا لیتا ہوں میں. پھر وہیں پر ریت کا ایک گھر بنا لیتا ہوں میں. آنکھ میں سیلاب کا منظر بنا لیتا ہوں میں. اب شعر سنیں. زندگی کے بوجھ سے جب ٹوٹنے لگتے ہیں پاؤں. سنیے گا شعر. زندگی کے بوجھ سے جب ٹوٹنے لگتے ہیں پاؤں. جسم کی تہ کھول کر بستر بنا لیتا ہوں میں. آنکھ میں سیلاب کا منظر بنا لیتا ہوں میں. پہلے ہم آغوش ہوتا ہوں کسی دیوار سے. واہ. پہلے ہم آغوش ہوتا ہوں کسی دیوار سے. پھر اسی دیوار میں ایک در بنا لیتا ہوں میں. آنکھ میں سیلاب کا منظر بنا لیتا ہوں میں. دوستو ایک شعر اس میں سنیں. تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے بس، اور کچھ نہیں. مستقل رکھتا ہوں ایک تصویر اس کے سامنے. واہ. تصویر اس کے سامنے. مستقل رکھتا ہوں ایک تصویر اس کے سامنے. آئینے کو اس طرح پتھر بنا لیتا ہوں میں. آنکھ میں سیلاب کا منظر. بہت بہت شکریہ. واہ واہ واہ.
میں ان کا حکم اس لیے نہیں ٹال سکتا، آج ان کے امی پاپا بھی ہیں، تشریف فرما ہیں، تو مجھے ان کا بہرحال میں بیٹھ بھی جاتا، تو یہ سن لیں صاحب. نہیں آپ ہر پروگرام میں بلایا کریں امی پاپا کو پلیز. لاکھوں صدمے ڈھیروں غم، لاکھوں صدمے ڈھیروں غم، لاکھوں صدمے ڈھیروں غم، پھر بھی نہیں ہیں آنکھیں نم، پھر بھی نہیں ہیں آنکھیں نم، ایک مدت سے روئے نہیں، ایک مدت سے روئے نہیں، ایک مدت سے روئے نہیں، کیا پتھر کے ہو گئے ہم، کیا پتھر کے ہو گئے ہم، اب زخموں میں تاب نہیں، اب زخموں میں تاب نہیں، اب زخموں میں تاب نہیں، اب کیوں لائے ہو مرہم، اب کیوں لائے